الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد
وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدعاء هو العبادة، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الحاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، ماہ شعبان رواں دواں ہے، تقریباً نصف ہونے والا ہے. اس کے بعد ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے. تو حسب سابق رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ان موضوعات پر، ان عنوانات پر گفتگو کی جاتی ہے جو رمضان المبارک میں پہلے سے زیادہ اہم ہو جاتے ہیں، یا ان پر پہلے سے زیادہ بہار آ جاتی ہے. ایک تو ماہ مقدس کی خاص عبادت روزہ اور تراویح ہے. اس کے علاوہ ماہ مبارک تلاوت قرآن کی بہار اور چوبن کا مہینہ ہے. اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ نے زندگی اور توفیق عطا فرمائی تو آئندہ جمعہ کے خطبہ. ایک اور اہم ترین عبادت جو ویسے بھی مسلمان کے لیے اہم ہے اور رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کے لیے خصوصی پیکیجز دیے جاتے ہیں اس کے، اور وہ ہے دعا. اللہ سے مانگنے کے جو مواقع ہیں وہ رمضان المبارک میں پہلے سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. لیکن اس وقت پستی کا دور ہے اور ہم اپنی جو دینی اقدار ہیں اس میں
بہت پیچھے جا رہے ہیں. بہت ساری چیزوں میں پستی آئی، انحطاط آیا، سستی آئی، کمزوری آئی. انہی میں سے ایک چیز دعا بھی ہے. اکثر ہمارا جو وہ طبقہ ہے جو نمازی ہے، جو لوگ 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، تسبیح اور تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی اکثریت کا بھی یہ حال ہے کہ انہیں اللہ سے مانگنے کا ذوق اور شوق نہیں ہے. ہم رواجی طور پر اور فارمیلٹی کے طور پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. زیادہ تر دعا پڑھ لیتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، مانگنے والے بہت کم ہیں. اور زیادہ تر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں سے مانگنے کا طریقہ سلیقہ جانتے ہیں، افسران کو درخواست لکھنا جانتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے فلاں کو درخواست لکھنی ہے تو کن القاب کے ساتھ اس کے میز پر یہ کاغذ جائے گا تو رد نہیں ہوگا، ایکسیپٹ ہو جائے گا. لیکن سب سے بڑے دربار میں درخواست دینے کا اہم ترین ذریعہ دعا ہے. جس کا طریقہ سلیقہ یا جس کا ذوق و شوق ہماری اکثریت کو نہیں آتا یا اس کی اہمیت نہیں ہے. جبکہ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا تو ساری عبادتوں کا نچوڑ ہے، ساری عبادات کا مغز ہے دعا. اور اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں اچھا خاصا ہٹا کٹا بندہ ہو اور اس کا مغز نہ ہو تو کہتے ہیں چھوڑو بے مغز ہے، اس کا دماغ ہی نہیں ہے. تو انسان بظاہر بے قیمت ہو جاتا ہے اور یوں کہا جاتا ہے اس کا دماغ ہی نہیں تو یہ بیچارہ کس کام کا ہے. تو اس وقت ہماری اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہماری جو عبادتیں ہیں، ہم جو نمازی لوگ ہیں 5 وقت مسجدوں کو آتے ہیں، تو ہماری عبادات بھی اکثریت کی عبادتیں بے مغز ہیں. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ ہے، عبادت کا خلاصہ ہے، اور وہ ہمارے ہاں اکثریت کے پاس نہیں ہے. اس لیے کہ وہ بس ایک فارمیلٹی کے طور پر ہاتھ اٹھاتے ہیں آدھے منٹ کے لیے اور لفظ بھی جلدی جلدی سے کہتے ہیں اور بس چلتے بنتے ہیں. جبکہ یہ عبادت کا مغز ہے. اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. تو اس کو سیکھنا بھی چاہیے اور اہم سمجھ کر اس کی اہمیت کو، اس کے فوائد کو ذہن میں اتار کر جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو پھر کیفیت بھی عطا ہوگی کچھ وقت کے بعد. اور یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کو عطا ہو جاتی ہے اس کو پھر باقاعدہ طور پر وہ بندہ پھر اس کو مس کرتا ہے کہ آج میں نے دعا نہیں مانگی. اس کے ذہن پر ایک الجھن سی سوار ہو جاتی ہے جب وہ ہاتھ اٹھانے کی سعادت سے کبھی محروم ہوتا ہے. لیکن جس نے اس کو سیکھا ہی نہیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ آدھے منٹ کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اور آدھے ہاتھ ابھی منہ پہ ہوتے ہیں تو نیچے سے بندہ اٹھ رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک فارمیلٹی پوری ہو جاتی ہے، لیکن دعا کی جو روح ہے وہ نہیں آتی. تو اس لیے ہمیں اس کو اہم سمجھ کر سیکھنا چاہیے کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے. تو آج کے خطبے میں اس کو بطور سبق سمجھیں
کہ ہم نے دعا سیکھنی ہے، ہم نے دعا کیسے مانگنی ہے، شرعی طریقہ کیا ہے، آداب کیا ہیں، اس کو ہم نے سیکھنا ہے۔ اس لیے یہ روایتی تقریر نہیں ہے، یہ سبق ہے اگر ہم اس کو دل میں جگہ دے دیں۔ اور آگے تو رمضان المبارک آ رہا ہے جس میں پہلے سے بڑھ کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کی قبولیت کے کئی پیکیجز دیتے ہیں۔ تو ہمیں اگر طریقہ آتا ہو، دیکھیں نا، یہ اس موبائل پر پیکیج لگتا ہے، کالیں ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی کو کال ملانا آتا ہو تو پیکیج کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ اگر کسی کو موبائل چلانا ہی نہیں آتا اور اسے کوئی مہینے والا پیکیج لگا کر موبائل دے دے تو اس کے لیے تو بیکار ہے، کیونکہ اس کو اس کا طریقہ ہی نہیں آتا، نہ کال ملانا آتا ہے، نہ موبائل ان لاک کرنا آتا ہے، نہ کھولنا آتا ہے، نہ چلانا آتا ہے، تو اس کے لیے تو بے فائدہ ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی رمضان المبارک میں کئی پیکیجز دیتے ہیں قبولیت دعا کے، لیکن اگر کسی کو مانگنا ہی نہ آتا ہو یا اسے مانگنے کا ذوق اور شوق بھی نہ ہو تو پھر اس کے لیے تو مفید نہیں ہے، کیونکہ اس کو اس کا ذوق شوق بھی نہیں، اس کو طریقہ بھی نہیں، اس کو اس کی فکر بھی نہیں۔ تو ہم فکر مند بھی ہوں کہ ہم نے اللہ سے مانگنا سیکھنا ہے۔ لوگ لوگوں سے مانگنا جانتے ہیں، اللہ سے مانگنا نہیں جانتے، اور لوگوں سے مانگنے کی فکر بھی کرتے ہیں بعض لوگ، اور اللہ سے مانگنے کی فکر نہیں کرتے اور اس کو اہم نہیں سمجھتے۔ اس لیے بہت سے مسائل اٹکے دنیا میں بھی، اور اللہ نہ کرے کہ آخرت میں بھی اٹک جائیں۔ تو دعا مانگنا سیکھیں توجہ سے۔ ہمیں دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ مختلف آیات اور متعدد روایات کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ یوں کہ میں آیات پڑھ کے سناؤں اور حدیثیں پڑھ کے سناؤں جس میں ایک ایک چیز کا ذکر ہے تو بہت لمبی بات ہے۔ میں سب کا یوں سمجھیں، قرآن و حدیث میں جو کچھ اللہ نے مجھے اس میں سمجھ دی اور ہمارے سامنے جو آیات اور روایات آئی ہیں ان کا جو خلاصہ ہے آسان الفاظ کے ساتھ وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے۔ سب سے پہلے دعا کے جو لازمی جز ہیں، اللہ سے مانگنے کا جو طریقہ شرعی ہے، اور یہ شرعی طریقہ قرآن و حدیث سے لیا ہوا ہے، کوئی کسی کا تجرباتی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، بعض وظیفے ہوتے ہیں نا وہ تجرباتی ہوتے ہیں، یہ تجرباتی طریقہ نہیں، قرآن و سنت سے لیا ہوا طریقہ ہے۔ ہمیں قرآن سے جو ملا اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں سے اور دیگر انبیاء کی دعائیں جو قرآن میں ان سے جو کچھ ملا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انتہائی توجہ کے ساتھ دل و زبان سے، زبان کا مطلب تو لوگ سمجھتے ہیں کہ زبان سے کہ الحمدللہ رب العالمین، دل کا مطلب کیا ہے کہ دل بھی متوجہ ادھر ہو، یہ نہیں کہ زبان پہ دعا ہو دل میں دکان ہو۔ تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہ زبان پہ دعا ہو اور دل میں کھیتی ہو، مطلب یہ ہے کہ زبان سے دعا مانگ رہا ہے، دل میں سوچ رہا ہے کہ وہ آج گندم کو پانی لگانا تھا اور آج فلاں فصل کاٹنی تھی، جانوروں کے لیے پٹھے کاٹ کے لانے تھے۔ اگر دل میں وہ سیڑھی چل رہی ہے اور زبان پہ یہ چل رہی ہے تو یہ غافل دل ہے۔ اس کے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ دوسرے لفظوں میں استہزاء ہے کہ کہتا کچھ ہے سوچتا کچھ ہے، اور وہ بھی اس کے سامنے جو آپ کے کہنے کو بھی سنتا ہے اور آپ کی سوچ کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو دل و زبان ایک پیج پر ہو، پہلی شرط ہے اس کے لیے۔ جو آپ پڑھیں دل بھی اسی کے ساتھ ہو، زبان کے ساتھ دل بھی ہو، یوں سمجھے زبان دل کی ترجمان ہو۔ تو اس
یقین اور اس توجہ کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں اور سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کی تعریف کریں، اس لیے کہ مانگنے کا انداز یہی ہے کہ مانگنے والا پہلے دینے والے کی تعریف کرتا ہے تو پھر اسے عطا ہوتا ہے۔ دیکھا نہیں یہ مانگنے والے سمجھدار لوگ جو آتے ہیں بھکاری، جن کی عقل بھی ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ حاجی صاحب اللہ تجھے مدینے لے جائے، آپ کے در سے کوئی خالی نہ جائے، یہ اس طرح کی باتیں کر کے مانگتے ہیں، نہ دینے والا بھی دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہم لوگ ہیں جن کے ظرف بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، اور ایک احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین ہے، جب اس کے در پہ اس کی تعریف کے ساتھ بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی رحمت کا سمندر بھی چھم چھم برستا ہے۔ اور یہ طریقہ میں یوں نہیں کہ تجرباتی بتلا رہا ہوں، اللہ نے خود یہی طریقہ سکھایا۔ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہے، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں امام و منفرد ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں۔ اور سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، ایک نام ہے تعلیم المسئلہ، مانگنے کا طریقہ سکھانے والی سورت۔ اللہ سے کیسے مانگنا ہے اس سورت میں اللہ نے اپنے بندوں کو خود سکھایا کہ تم یوں میرے در پہ لب کھولو کہ مایوسی کا امکان ہی نہ رہے۔ تو اس میں پہلے تعریف ہے، اور یہ میں اس لیے اس کی مثال دے رہا ہوں کہ ہر بندے کو یاد ہے، ورنہ اور آیات سے بھی یہ مضمون نکل سکتا ہے، لیکن یہ سورہ فاتحہ کو اس لیے چنا کہ تاکہ سب کو سمجھ میں آئے، کیونکہ یہ تو سب کو یاد ہے۔ تو پہلے جب ہم ہاتھ اٹھائیں تو اللہ کی تعریف کریں۔ سورہ فاتحہ میں یہی طریقہ ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ یہ تعریف ہوگا، میں اس کی تشریح میں نہیں جا رہا کہ بات لمبی نہ ہو۔ الرحمن الرحیم، سب کو عطا بھی کرتا ہے، اور عطا بھی غصے سے نہیں کرتا بلکہ سب کو خوش ہو کر دیتا ہے۔ الرحمن الرحیم، دنیا میں اس کی رحمت عام ہے، سب پہ برس رہی ہے، آخرت میں اس کی رحمت خاص ہوگی، صرف اہل ایمان پہ برسے گی۔ مالک یوم الدین، دنیا میں بھی شاہی اس کی ہے اور قیامت کے دن کا مالک بھی وہی ہے۔ یہ تعریف کر دی، پھر ایک ایگریمنٹ کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہ العالمین، تعریفوں کے لائق آپ کی ذات ہے، رحمان و رحیم بھی آپ ہیں، قیامت کے دن کے مالک بھی آپ ہیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں زندگی کے ہر لمحے پر تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور جب تک زندگی رہے گی تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہر ضرورت میں ہر موقع پر تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ یہ تعریف کی، ایگریمنٹ کر دیا، اللہ سے وعدہ کر دیا، پھر مانگا اهدنا الصراط المستقیم، یا اللہ جب میرا سب کچھ تیرے حوالے ہے تو تجھی سے درخواست کرتا ہوں صراط مستقیم عطا کر دے۔ تو یہ پہلا سٹیپ ہے، اللہ کی تعریف کیجئے، اس کی ایک مثال دی۔ تعریف کے بعد یہ طریقہ ہمیں قرآن نے دیا کہ سب سے پہلے اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ کی تعریف کریں، سورہ فاتحہ میں یہی طریقہ سکھایا گیا۔ اور دوسرا، حمد و ثنا کے بعد جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھی۔ اب درود
نماز والا بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے لمبی سی دعا مانگنی ہے، مختصر سی دعا مانگنی ہے تو کوئی بھی مختصر درود پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس طرح کے مختلف الفاظ جو حدیث میں آتے ہیں وہ درود شریف پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جب بندہ دعا مانگتا ہے تو آپ نے فرمایا وہ دعا معلق رہتی ہے یہاں تک کہ وہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو درود پڑھیے پہلے، اللہ کی حمد کے بعد درود پڑھیے اور پھر دعا کیجئے۔ اور پھر دعا کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے اپنے لیے۔ اب یہ بات بڑی عجیب ہے کہ سب سے پہلے اپنے لیے پھر دوسروں کے لیے، کیوں؟ اس میں عاجزی کا پہلو ہے، اس میں اس بات کا اظہار ہے کہ یا اللہ جتنے تیرے بندے ہیں نا سب سے زیادہ تیرا محتاج میں ہوں، سب سے زیادہ گناہگار بھی میں ہوں، سب سے زیادہ مسکین اور مجبور بھی میں ہوں، یا اللہ رحم کر۔ اور پھر جو سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگنی ہے اس میں بھی سب سے پہلے کیا مانگیں؟ تو یہ بھی میں آپ کو قرآن سے بتلا رہا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے لیے مانگیں تو کیا مانگیں؟ سب سے پہلے اپنے لیے اللہ سے مغفرت اور معافی مانگیں، سب سے پہلے گناہوں کی معافی مانگیں اپنے لیے، اس لیے کہ قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے ان کی دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک ہے دعوت اور ایک ہے دعا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نماز کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن دعا کا ذکر قرآن میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نماز کتنی پڑھتے تھے؟ قرآن کی کسی آیت میں نہیں، لیکن ان کی دعوت بھی قرآن میں ہے، ان کی دعا بھی قرآن میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز کتنی پڑھتے تھے؟ قرآن میں نہیں ہے لیکن ان کی دعوت بھی قرآن میں ہے، ان کی دعا بھی قرآن میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی قرآن میں ہے، دعا بھی قرآن میں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، جتنے نبی جن کا ذکر قرآن میں ہے یا تو ان کی دعوت کا ذکر ہے یا پھر ان کی دعا کا ذکر ہے۔ اور نبیوں کی دعاؤں میں یہ لفظ آیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے لیے اور ان کی مغفرت، حالانکہ نبی تو معصوم ہے، گناہ نبی کے قریب نہیں جا سکتا، لیکن سب سے پہلے کیا ہو رہا ہے؟ حضرت آدم کی دعا جو قرآن میں آئی ہے اس میں ہماری ماں حضرت حوا علیہ صلوات اللہ بھی شریک ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ وہ جو ایک غیر اولا کام ہو گیا، شیطان نے دھوکے میں ڈال کر جس سے اللہ نے منع کیا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا، وہ کھلا دیا یا چکھوا دیا، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام بھول کر وہاں چلے گئے۔ تو ظاہر ہے بھول تو معاف تھی، لیکن پیغمبر بڑی ذات ہے، بڑے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بارگاہ الہی میں محسوس ہو جاتی ہیں، تو بارگاہ الہی میں اسے بڑے حساس طریقے سے دیکھا گیا۔ تو اس پر حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ الہ العالمین، ہم غیر اولا کام کر بیٹھے۔ یہ ظلمنا انفسنا کا وہ معنی کر رہا ہوں جو پیغمبر کی شان سے مناسبت رکھتا ہوں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم غیر اولا کام کر بیٹھے ہیں،
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو ہم پر کرم کی نظر فرما، ہماری اس لغزش سے درگزر فرما دے۔ اگر تو نے کرم نہ فرمایا اور تیرا لطف و کرم شامل حال نہ ہوا تو ہماری کشتی کبھی کنارے نہیں لگے گی۔ یہ ہمارے باپ کی دعا ہے، حضرت آدم اور حوا ہمارے ماں باپ کی پہلی انسانی جوڑی کی دعا ہے، انسان اول اور نبی اول کی دعا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اپنے لیے اور وہ بھی مغفرت، اور پھر ایک اور ہستی جنہیں ابو البشر ثانی کہا گیا، یعنی انسانیت کے حضرت آدم کے بعد دوسرے باپ وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ انہیں ابو البشر ثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان پر جو لوگ ایمان لائے ان کے علاوہ سب جو فاسق فاجر کافر تھے اللہ نے ان سب کو مٹا دیا۔ جو 80-82 بندے ان پر ایمان لائے تھے وہی بچے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے۔ ان کی دعا، ان کی دعوت بھی قرآن میں ہے، لیکن وہ اس وقت میرا عنوان نہیں۔ ان کی دعا جو قرآن میں ہے اس کے الفاظ دیکھیں۔ فرمایا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ جب قوم کو دعوت دے دے کر انتہا کر دی، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ جب اللہ کے پیغمبر نے دعوت میں انتہا کر دی اور قوم نے شقاوت میں انتہا کر دی تو اللہ کے نبی نے عرض کی الہ العالمین میں نے ان کو تیرا پیغام پہنچانے میں رات دن ایک کر دیے، لیکن کیا کروں یہ بات سنتے ہی نہیں۔ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ الہ العالمین ان کو شقاوت و بدبختی اور شرک کا کینسر ہو چکا ہے، اب تو ہی ان کا علاج کر اور ان بدبختوں کا ایک فرد بھی زمین پر نہیں رہنا چاہیے۔ فرمایا انک ان تذرهم یضلوا عبادک، یا اللہ اگر آپ نے ان کا ایک فرد بھی زمین پہ باقی رکھا تو گمراہی پھیلائے گا۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ میرا علم تو یہ کہتا ہے کہ ان کی نسل میں جو بھی پیدا ہوگا کافر ہی پیدا ہوگا، اس لیے زمین کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کرنا۔ ایسے سخت لفظوں میں پیغمبر کا جلال چھلک رہا ہے ان دعاؤں سے، اور ان سے فارغ ہو کر اپنی طرف متوجہ ہوئے۔ دعوت کے آخر میں ساری دعوتیں دے کر اپنے لیے کیا کہا؟ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ الہ العالمین مجھے بھی معاف فرما دے۔ بھائی دعوت کے بعد استغفار ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ جو تبلیغ والے گشت کے بعد استغفار کرتے ہیں انہوں نے قرآن کی اس آیت سے لیا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رائے وڈ سے لیا ہے، یہ رائے وڈ والوں نے وہاں بیٹھ کے نہیں بنایا، قرآن سے لیا۔ اللہ کے پیغمبر دعوت کے بعد استغفار کر رہے ہیں، اس لیے یہ بھی گشت کے بعد استغفار کرتے ہیں۔ دعوت کے بعد استغفار کرنا نبیوں کی سنت ہے، اور اس میں پہلی چیز رب اغفر لی، الہ العالمین مجھے معاف فرما دے، ولوالدی میرے والدین کو بھی معاف فرما دے، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور
میری دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں جو لوگ میری کشتی میں آئے ہیں ایمان والے مرد اور عورتیں سب کو معاف فرما دے۔ تو پہلے اپنے لیے، اور ان کے بعد اگر دیکھیں تو حضرت ابراہیم کی دعائیں بھی قرآن میں آئی ہوئی ہیں، اور ان میں کیا ہے، ان میں بھی میں وہ آیت پڑھنے لگا ہوں جو ہر مسلمان کو یاد ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ عرض کیا الہ العالمین مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا دے، حالانکہ وہ نمازی ہیں، لیکن پھر رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز کا عادی بنا دے۔ ربنا وتقبل دعاء، اور ہمیں ایسی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہاتھ اٹھیں اور تیری بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ اور پھر ربنا اغفر لی، پروردگار ہمیں معافی کا پروانہ بھی دے دے۔ کون ہے جو اللہ کی وحدانیت کا پرچم بلند کرتے ہوئے نعرے نمرود میں چلے گئے اور کوف بھی نہیں کی، اور پھر کہتے ہیں ربنا اغفر لی، الہ العالمین ہمیں معافی کا پروانہ عطا فرما دے، مغفرت فرما دے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، میرے والدین کی بھی بخشش کر دے، تمام مومنین کی بھی بخشش کا اعلان کر دے۔ اگرچہ والدین میں سے آزر پھر اس سے وہ نکل گیا، اللہ نے منع کر دیا کہ اس کی موت کفر پہ ہونی ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا نہ کرے، تو پھر اللہ کے خلیل بھی رک گئے، لیکن اس میں مغفرت درجہ اول میں ہے، تو اس لیے نبیوں کی دعائیں بہت ساری قرآن میں ہیں، یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے اپنے لیے مانگیں، اور اپنے لیے مانگیں تو جو چیزیں مانگنی ہیں ان میں سب سے پہلے اللہ سے مغفرت مانگیں، معافی مانگیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ جسے معاف کر دیتا ہے اس کی دنیا اور آخرت کی ساری گتھیاں خود سلجھا دیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے مغفرت طلب کیجئے، اور اس کے بعد جتنی ضرورتیں ہیں، اور مغفرت میں بھی اپنے لیے بھی اور اپنے والدین اور اولاد کے لیے بھی مغفرت طلب کیجئے، پھر ان کے لیے ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں مانگیے، اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، اور اپنے والدین اور عزیز و اقارب اور پوری امت کے لیے دل کھول کے مانگیں۔ اور یہ مانگنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جن جن لوگوں نے نبی ہو کر مانگا، اللہ نے اس کو قرآن کی ویب سائٹ پر لگا دیا تاکہ لوگ دیکھ کر طریقہ سیکھتے رہیں، بلکہ غیر نبی اگر اللہ سے محو دعا ہو کر اور رب العالمین کے تعلق کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر اگر اللہ کے ولی نے بھی مانگا ہے تو اللہ نے اس کو بھی قرآن بنا دی۔ اللہ کے ولیوں کی دعائیں بھی قرآن میں لگی ہوئی ہیں، چمک رہی ہیں آج بھی۔ یہ اصحاب کہف نبی تو نہیں، یہ تو ولی ہیں، لیکن جب کھڑے ہو گئے رب کی توحید کا پرچم اٹھا کر اور جو مانگا، اللہ نے اس کو بھی قرآن کے سمندر میں سمو دیا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ ولیوں کی دعا ہے۔ الہ العالمین، یہ اصحاب کہف کے واقعہ میں سناتا رہتا ہوں،
جب حاکم وقت نے دھمکی دے کر نکال دیا کہ اپنے موقف پہ نظر ثانی کرو ورنہ مارے جاؤ گے، تو یہ ادھر سے نکلے اور ایک پہاڑ کی اوٹ میں غار میں جا کر اس ارادے سے ٹھہرے کہ کچھ دیر آرام کر کے آگے کی سوچتے ہیں، تو وہاں دعا کی ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے پروردگار اپنے خزانہ غیب سے رحمتوں کی بارشیں ہمارے اوپر برسا دے، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ الہ العالمین بادشاہ وقت اور اس کے حواریوں نے ہمارے لیے سارے در بند کر دیے ہیں، لیکن مولا تیرا در تو کبھی بند نہیں ہوتا، نہ تو ہی رہنمائی عطا فرما۔ پھر رب العالمین کہتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ جس غار میں تھوڑی دیر پناہ لینے کے لیے ٹھہرے تھے، ہم نے تھپکی دے کر اسی غار میں 309 سال سلا دیے ہیں۔ اور یوں نہیں سلائے کہ ایک طرف سوتے سوتے کہیں ان کی کروٹیں اور جسم خراب نہ ہو جائیں۔ فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ جب انہوں نے ہم پہ بھروسہ کر کے ہمارے دربار میں اپیل دائر کی، تو پھر ہم ان کی کروٹیں بدلنے کے لیے بے خود آ جایا کرتے تھے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ پھر ہم نے سورج کو پابند کیا کہ جب تو نے طلوع ہونا ہے تو سب سے پہلے اپنی تازہ کرنیں میرے ولیوں کے جسموں پہ ڈال کے جانا ہے، اور جب میرے امر سے تو نے غروب ہونا ہے تو جاتے جاتے اپنی الوداعی کرنیں بھی میرے ان بندوں پہ ڈال کے جایا کر۔ یہ اس دعا کے بعد ہے کہ ربا بس تو ہی تو ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، نبیوں کی دعائیں تو اللہ نے قرآن میں لگا رکھی ہیں، یہ ولیوں کی دعائیں بھی ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، اس میں بھی یہ اس کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ یا اللہ بس تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ حال دل کے ساتھ دعا ہے۔ تو پہلی شرط توجہ کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، درود کے بعد اپنے لیے مغفرت مانگے، دوسروں کے لیے، اولاد کے لیے، والدین کے لیے اور پوری امت کے لیے مغفرت بھی مانگیں، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں مانگیں، صحت مانگیں، وسعت مانگیں، جو مانگیں یہ نہ دیکھیں، یاد رکھنا دعا کے آداب میں ہے، یہ نہ دیکھیں کہ میرا مسئلہ بڑا ہے، یہ یقین رکھیں کہ جس سے مانگ رہا ہوں وہ سب سے بڑا ہے۔ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم کہتے ہیں اتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ کیسے حل ہوگا؟ یہ دیکھیں کہ یہ مسئلہ کیا چیز ہے، جس سے میں مانگ رہا ہوں وہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑی کوئی ذات نہیں۔ اور پھر مجھے قرآن کی آیات یاد آتی ہیں اس پر بھی کہ جب دعا اس یقین سے ہوئی نا کہ اللہ بڑا ہے، تو اللہ نے اسباب کے بظاہر مخالف ہوتے ہوئے بھی رزلٹ دیا۔ دیکھیں نا قرآن کی ویب سائٹ پر ایک نبی کی دعا مسکرا رہی ہے اور ان کی عمر کوئی 100 سال کے اوپر نیچے، مختلف اقوال ہیں مفسرین کے، لیکن اتنا تو قرآن بتلاتا ہے نا کہ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، ان کے سر میں ایک بال بھی کالا نہیں، اور قال رب انی وہن العظم منی، یا اللہ میری ہڈیاں تو بالکل کمزور ہو گئی، ہڈیوں میں تو گودا ہی نہیں رہا۔ اس وقت کی دعا ہے۔ اور امراتی عاقر، اور بیوی اس کو تو وقت کے حکیموں نے 5 ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ قابل اولاد بھی نہیں، لیکن اس وقت
جناب زکریا کا دامن فضا میں بلند ہوا بارگاہ الہی میں، اور قرآن نے ان اداؤں کو محفوظ کیا. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. فرمایا میرے محبوب میرے اس بندے زکریا کا ذکر بھی کیجیے نا جس پر تیرے رب کی رحمتیں چھم چھم برسی. کب؟ اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب دل ہی دل میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا. کب؟ جب بی بی مریم کے کمرے میں جناب زکریا داخل ہوئے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. دیکھا تو جناب مریم کے کمرے میں بے موسم پھل پڑے ہیں. یوں دیکھیے بطور مثال دسمبر اور جنوری کا مہینہ ہے لیکن تازہ آم پڑے ہیں، اور یہ کوئی سٹوریج کا زمانہ تو نہیں تھا. فرمایا یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے ہیں، ان کا تو موسم ہی نہیں ہے. تو بی بی نے فوراً کہا ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جب چاہتا ہے تو بغیر حساب کے دیتا ہے اور بغیر موسم کے عطا کر دیتا ہے. اسے کوئی پابند تو نہیں کر سکتا، وہ موسموں کا پابند تو نہیں ہے نا. یہ منظر دیکھ کر جناب زکریا کی ایک پرانی ترینہ تمنا بیدار ہو گئی اور ان کا دامن یوں ہو گیا. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. الہ العالمین، آپ مریم کو بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتے ہیں تو مجھے بھی بغیر جوانی کے اولاد عطا کرنا. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، یا اللہ اولاد کی نعمت عطا کرنا. اور جب اس یقین کے ساتھ دعا کے لیے پیغمبر کا دامن اٹھا کہ یہ مسئلہ بڑا نہیں اللہ بڑا ہے، تو فوراً دعا کی قبولیت کی بشارت آ گئی. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. اسی جگہ جناب زکریا موجود ہیں. اب دعا کی بشارت دینے کے لیے اکیلے جبرائیل امین نہیں آئے بلکہ نوریوں کا پورا وفد آ گئے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. الہ العالمین رب العالمین نے پورا وقت بھیج دیا اور انہوں نے آ کے کہا زکریا اللہ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، رب العالمین آپ کو بیٹا بھی عطا فرمائے گا، لیکن اعلان یہ ہے کہ آپ کو بیٹا بھی عطا فرمایا جائے گا اور نام بھی اللہ خود رکھ کے بھیجے گا تاکہ تمہیں نام رکھنے کی زحمت بھی گوارا نہ کرنی پڑے. مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ کی قدرت کی نشانی بن کے آئے گا، رب العالمین کی صفات و ذات کا مصدق بن کے آئے گا. وسیداً، بڑی سرداری اور سیادت والی صفات لے کے آئے گا، پاک دامن بن کے آئے گا. ونبیًا من الصالحین، اور آخری اعلان یہ ہے کہ میرے زکریا تجھے جو بیٹا عطا فرماؤں گا وہ بیٹا تیرا ہوگا، نبی میرا ہوگا.
اب یقین تو ہو گیا کہ یہ ہو کے رہے گا، لیکن اسباب کی دنیا میں پوچھا انا یکون لی غلام وامراتی عاقر، یا اللہ یہ کیسے ہوگا، کیا ہم جوان ہو جائیں گے؟ کیونکہ اسباب کی دنیا میں وہ بالکل بڑھاپے کے انتہا کو ہیں، اور بیوی کے لیے بانجھ کا اعلان ہو چکا ہے۔ تو فرمایا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ میرے نبی تعجب کیوں کرتے ہو کہ کیسے ہوگا، کسی دنیا دار وڈیرے نے تو نہیں دینا، اس نے دینا ہے جس کی شان ہے اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، جس نے اپنے امر کن سے زمین و آسمان بنا دیے ہیں، وہ امر کن کہے گا تو تجھے بیٹا بھی عطا ہو جائے گا۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ نہ سوچیں کہ مسئلہ بڑا ہے، اس یقین سے دعا مانگیں کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ بہرحال یہ وقت کا دامن تو بہرحال تنگ رہتا ہی ہے، کیونکہ جب گفتگو شروع ہوتی ہے تو وہ قرآن کھلتا ہے اور ایک سے ایک آیت سامنے آتی ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کو چھوڑ کے آگے بڑھوں، تو وقت ختم ہو جاتا ہے اور موضوع ختم ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس یقین سے دعا مانگیں، دل کھول کے مانگیں، توجہ سے مانگیں، آخر میں پھر درود پڑھ کے اختتام کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس میں آپ کہتے ہیں یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد اور ان کے اصحاب پر رحمتیں برسا، اس کو تو اللہ رد کرتا ہی نہیں ہے۔ اب درود ضرور قبول ہوتا ہے، آپ کی دعا کے اول میں اور آخر میں جب درود ہوگا نا وہ تو ضرور قبول ہوگا۔ اب اللہ کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ اول و آخر قبول کر کے درمیان والی چیز کو رد کر دے۔ جب درود قبول ہوگا نا اس کی برکت سے تیرے میرے ٹوٹے پوٹے لفظ بھی قبول ہو جائیں گے۔ اس لیے اول و آخر میں درود رکھیں، پہلے حمد کریں، پھر درود پڑھیں، پھر دعا مانگیں، دل کھول کے مانگیں، توجہ سے مانگیں، یقین سے مانگیں، گناہ چھوڑ کے مانگیں۔ ہم جو دعاؤں کو سٹاپ لگاتے ہیں نا، ایک یہ بھی اس میں مسئلہ ہے کہ ہم گناہ نہیں چھوڑتے، ہم کہتے ہیں زندگی تو میری مرضی کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق گزرنی چاہیے، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں، اور ہم جو مانگیں اللہ ہماری مرضی کے مطابق دیتا رہے۔ تو وہ یوں ہوتا ہے کہ دعا مانگ کر اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں اور ادھر گناہ کر کے سٹاپ لگا دیتے ہیں۔ تو گناہ چھوڑ کے مانگیں اور دل جوڑ کے مانگیں، اللہ سے یقین سے مانگیں، توجہ سے مانگیں، رزق حلال سے مانگیں، رزق حلال کھا کے مانگیں، حرام کھا کے نہ مانگیں ورنہ یہ رد ہوگی، حدیث میں آتا ہے۔ تو یہ دعا ضرور قبول ہوگی، اور مانگنے کا ذوق پیدا کیجیے، اللہ سے مانگنا سیکھیں، اس کے لیے فکر کریں۔ ایک لفظ سن دو بس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عمر؟ جس کو اللہ کے نبی نے غلاف کعبہ پکڑ کے اللہ سے مانگا اور پھر فرمایا کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ وہ فرمایا کرتے تھے، یہ لفظ دل پہ لکھو، وہ فرمایا کرتے تھے مجھے قبولیت دعا کی فکر نہیں، مجھے توفیق دعا کی فکر ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں مجھے یہ تو یقین ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہوگی، لیکن میں اس فکر میں رہتا ہوں کہیں اللہ دعا کی توفیق نہ چھین لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دعا مانگنے کو دل ہی نہ کرے یا دعا مانگنے کی فرصت ہی نہ رہے۔ تو فرماتے تھے اللہ جسے توفیق دے دیتا ہے نا مانگنے کی، وہ اس بات کا اشارہ اور اعلان ہوتا ہے کہ تیری قبول ہوگی کہ اللہ نے ہاتھ اٹھانے کی توفیق جو عطا فرما رکھی ہے۔ اس لیے فرماتے تھے مجھے قبولیت دعا کی فکر نہیں ہوتی، توفیق دعا کی فکر ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ گناہوں کی نحوست کے نتیجے میں اللہ اپنے در پہ ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں دیتا،
تو اس سے ڈرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اور بھائیوں آخری وقت لفظ سن لو، فکر مند ہو جاؤ کہ اللہ سے مانگنے کا ذوق ہے کہ نہیں ہے تو شکر کریں، نہیں ہے تو مانگے اللہ سے اللہ کی ذات سے مانگنے کی توفیق بھی اسی سے مانگیں، اور کم از کم 24 گھنٹوں میں 15 منٹ تو ہونے چاہیے جن میں آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ سب کو سب سے مانگنا جانتے ہیں، اللہ سے مانگنے کا ذوق ہی نہیں رکھتے۔ لوگ قبروں والوں سے اور مردوں سے مانگنا جانتے ہیں، حی اور قیوم سے مانگنا نہیں جانتے۔ یاد رکھنا، قبرستان جایا کرو لیکن قبروں والوں سے نہیں مانگنا، قبروں والوں کے لیے اللہ سے مانگنا ہے۔ ان کے لیے بخشش مانگو، ان سے نہ مانگو، وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ تو بہرحال میں نے کوشش کی کہ مختصر سے وقت میں دعا کے اوپر کوئی کچھ ضروری بات میں عرض کر سکوں۔ یہ عنوان اتنا وسیع ہے کہ ایک جمعے میں مکمل تو نہیں ہو سکتا، بہرحال میں نے کوشش کی کہ اپنے اور آپ کے دل میں یہ بات بٹھاؤں کہ ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھنا بھی چاہیے، اس کا ذوق اور شوق بھی پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Recorder. Double tap. Pause.